کویسچن تھا کہ اپنے بچوں کے لیے سیونگ کرنا کیسا ہے۔ دیکھیں بہت اچھا ہے اور موجودہ دور کے تقاضے کے خاص طور پر اعتبار سے ہے، شریعت کی اجازت سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے عین مطابق ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس عیادت کے لیے تشریف لائے تو میں نے عرض کیا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں۔ سرکار نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے کہا آدھا کر دوں؟ فرمایا کہ یہ بھی زیادہ ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ 1/3 کر دوں؟ فرمایا ہاں 1/3 یہ کافی ہے۔ پھر فرمایا کہ کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر جائے، یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ انہیں اس حال میں چھوڑے کہ وہ اپنی ضرورتوں کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہوں، دست سوال دراز کر رہے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مذہب اسلام ایک تو کمانے سے منع نہیں کرتا، کیونکہ جمع تبھی ہوگا جب آپ کمائیں گے، لیکن حکم دیتا ہے کہ حلال ذریعہ اختیار کریں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلیمات ہیں اس کی روشنی میں رزق حلال کمانے میں اتنا آدمی مشغول نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے فرائض کو ترک کر دے۔ لہذا اس کا خیال کرنا ہوگا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی جیسے نماز پڑھنا ہے اور دیگر اس مال کے اندر حقوق العباد ہیں، اللہ کا حق ہے، بندوں کا حق ہے، زکوٰۃ وغیرہ بندوں کے لیے مدد کے معاملات، ان کا خیال رکھے۔ اس کے بعد صحیح مقام پر اس کو خرچ کرے، حرام وغیرہ میں نہ کرے، اور جو بچتا ہے وہ اپنے بچوں کے لیے اگر رکھتا ہے اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں بلکہ بہت ضروری ہے۔ ویسے میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے بعض اس سے برا بھی مان جائیں، کیونکہ بعض جب بھی کوئی شرعی حکم بیان ہوتا ہے تو بعض کے ذاتی مفادات پر انہیں ضرب لگتی محسوس ہوتی ہے تو وہ ناگوار محسوس کرتے ہیں، جبکہ میرا مشورہ تو شریعت کے مطابق ہوتا ہے۔ بعض بچے پیسہ کماتے ہیں، سارا کا سارا پیسہ والدین کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، بیوی بچوں کو کچھ نہیں دیتے جیسے باہر کما رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، سعادت کی بات ہے، ماں باپ کو اہمیت دیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ماں باپ یہ بیلنس آؤٹ کر لیتے ہیں کہ وہی پیسہ اس کے بیوی بچوں پہ خرچ کرنے کے بجائے تمام وہ اپنے دوسرے بچوں کے اور دیگر معاملات میں خرچ کرتے رہتے ہیں، اور اس طرح کے سینکڑوں کیسز آئے کہ جب وہ بچہ اپنی جاب ختم کر کے واپس آیا تو اس کی فیملی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور ماں باپ نے بھی لال جھنڈی دکھا دی بھائی بہنوں نے کہ ہمارے پاس بھی تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، اور اس کو پھر زیرو سے دوبارہ اپنی بیوی بچوں کو لے کر چلنا پڑا۔ بلکہ یہ تک اس طرح کے کیسز آئیں کہ پیسہ بھیجا، مکان بنا لیا، لیکن ماں باپ نے اپنے نام بنایا، اور جب وہ واپس آیا تو اسی گھر سے اس کو بیوی بچوں سمیت نکال دیا، حالانکہ اس کے پیسے سے بنا تھا۔ ایک بھائی نے کہا میں نے بہنوں کی شادی کی، بھائیوں کی شادی کی، سب کی، لیکن آج میری بیوی بچے اس گھر سے باہر ہیں۔ تو اس قسم کے جب صورتحال ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بیلنس قائم کرنا ہوگا، بیوی بچوں کے لیے الگ سیونگ کرتے رہیں، اپنے لیے کریں، اپنے ماں باپ اگر محتاج ہیں ان کو دیں، بھائی بہن محتاج ہیں بالکل دیں، محتاج ہیں تو اگر والدین خود مالدار ہیں، ان کی پینشن آتی ہے 80 ہزار لاکھ پینشن آتی ہے جو ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں چلی جاتی ہے، ایسے ماں باپ محتاج نہیں ہوتے، ان کی خدمت کی نیت سے اگر آپ کچھ دیں کی بات ہے، لیکن آپ اگر نہ دیں اس وجہ سے کہ وہ خود کفیل ہیں تو آپ پر واجب نہیں اور نہ آپ گناہ گار ہوں گے۔ لیکن یہاں پر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہم حق وفاداری ادا کرنے کے زوم میں کہ ہم ماں باپ سے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ شادی کے بعد بھی بیوی مجھ پر اثر انداز نہیں ہوئی، ماں باپ اور بھائی بہن ہی میرے دل میں ہیں، ان کی خدمتیں کرتے ہیں، پھر یاد کرتا ہوں بہت اچھی بات ہے، لیکن جن کی آپ خدمت کر رہے ہیں بعض اوقات ان کے پاس شریعت کا علم نہیں ہوتا، وہ تمام معاملات کو خاندانی رسم و رواج، اپنی سوچ اور فکر اور دنیا کے ذہین لوگوں کے اقوال سے وہ تمام اپنے جو معاملات ہیں ان کو مزین کرتے ہیں، ان کی روشنی میں چل رہے ہوتے ہیں۔ جب شریعت پہ نہیں چلتے تو بعض اوقات پھر یہ آخر میں معاملات ہوتے ہیں کہ کلیشز پیدا ہوتے ہیں اور وہ خلاف شرع عمل کرتے ہوئے ایک بچے کو محروم کر دیتے ہیں۔ اس پر توجہ رکھیں، بیلنس قائم کریں، یہ آپ کے حق میں بہتر ہے، نہ کریں تو ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سمجھانا ہمارا کام تھا۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ یہ لیواک کافی کہلاتی ہے غالباً، یہ ایک مخصوص بلی کو کچھ کھلایا جاتا ہے، پھر وہ پوٹی کرتی ہے، اس کی پوٹی سے کافی کے بیج نکلتے ہیں، اس سے پھر یہ کافی بنتی ہے، اور کہتے ہیں کہ بہت مہنگی کافی ہے، بہت ہی مہنگی کافی ہے، تو اس کا کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں ہمارا مذہب اسلام نظافت والا مذہب ہے، صاف ستھرا مذہب ہے، وہ ایسی چیزوں کو لائک نہیں کرتا، لہٰذا ایک گندگی کس سے نکالی گئی کافی چاہے وہ بیج بیانی باقی ہوں، یہ الگ بات ہے کہ اگر شرعی تقاضے کے مطابق دیکھیں دھو کر پاک کر لیا جائے، بیجوں کو اندر کی چیز کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا مذہب بہرحال نظافت کے اصول کے تحت ایسی چیزوں میں انوالومنٹ کو منع کرتا ہے۔ صرف ایک زبان کے ذائقے کے لیے گندی چیز کو استعمال کرنا قطعاً غیر مناسب ہے، تو لہٰذا اس کو استعمال نہ کیا جائے۔ ایک بچے نے کہا کہ میں ایک کلینک میں کام کرتا ہوں، جو کلینک ڈاکٹر صاحب کا وہی آنر ہیں، جب میں نماز پڑھنے جاتا ہوں وہ کہتے ہیں صرف فرض پڑھ کر آؤ اور واپس آ کر کلینک کو سنبھالو۔
تو میرے لیے پھر سنن نوافل کا کیا حکم ہوگا؟ پھر اس نے مزید لکھا ہے کہ بعض اوقات میں سنن آ کے پڑھ سکتا ہوں لیکن بہت دشوار ہوتا ہے، کلینک میں رش ہوتا ہے، جگہ ہی نہیں ہوتی، تو پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں ہمارے فقہا نے فرمایا کہ فرض، واجب اور سنت مؤکدہ یہ امپورٹنٹ ہیں، یہ آپ بالکل اختیار کر کے رکھیں۔ باقی سنن اور نوافل یعنی غیر مؤکدہ اور نوافل ان سب کو چھوڑ دیں۔ بلکہ حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اجیر خاص ہوتے ہیں، کسی جگہ جاب پر ہیں، تو نوافل میں مشغول ہونا منع ہے۔ ہاں اگر وہاں پہ ٹائم مخصوص ہے، 15 منٹ آپ کے ریسٹ ٹائم ہے، اس کے بعد دوبارہ آپ آئیں گے، اس میں اگر آپ جو بھی عبادت کرنا چاہیں کر لیں، لیکن ایسا نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کہا جاؤ نماز پڑھ کے جلدی آنا اور آپ کثرت سے نوافل پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، یہ شرعاً جائز نہیں ہوتا، نفلی کام نہیں کر سکتے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ فرض ادا کریں اور جو سنن ہے مؤکدہ وہ کلینک میں آ کے ادا کر لیں، اور اگر اس میں بھی دشواری ہوتی ہے تو پھر اس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر شدید دشواری ہے کہ آپ کی یہ جاب، اس کے علاوہ کوئی جاب نہیں ہے، ڈاکٹر ناراض ہو کے نکال ہی دے گا، یہاں پیشنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ وہاں نوافل میں مشغول ہوں، تو یقینی سی بات ہے کہ معاملہ ڈس بیلنس ہوگا۔ ایسی صورت میں آپ ترک کر سکتے ہیں اور آ کے آپ فرائض پڑھ کے کم از کم آ کر یہ کریں، اور جیسے ٹائم ملے، موقع ملے، فوراً اپنے کلینک میں ادا کر لیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی حدیث ہے کہ کعبہ کو قیامت سے پہلے گرا دیا جائے گا؟ جی بالکل گرایا جائے گا۔ یہ بتایا گیا کہ ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی ہوگا جو کعبۃ اللہ کو گرائے گا، تو یہ ہوگا قرب قیامت کے وقت۔ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا؟ دیکھیں قرآن پاک کی اگر آیات کو آپ پڑھیں تو اس کا مفہوم یہی نکلتا ہے کہ جو قوم ہر طرح کی ہدایت پا جانے کے باوجود، یعنی اسباب ہدایت ان کی طرف متوجہ کیے گئے، اس کے باوجود وہ سرکشی اور ہٹ دھرمی پہ قائم رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ یعنی یہ اللہ کی طرف سے یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ کسی شخص کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ ہدایت قبول نہ کرے، یہ تو ایک ظلم کی سی صورت ہوتی۔ اللہ تعالیٰ تمام تر اسباب ہدایت متوجہ کرتا ہے، مثلا نبیوں کو بھیجتا ہے، کتابیں بھیجتا ہے۔ اگر نبی نہیں رہتے تو اس زمانے کے علماء ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں جو تلقین کرتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں، لیکن جب کوئی اپنی سرکشی پر قائم رہے، جب بالکل وہ ہدایت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، یہ اس اسٹیج پر آ جائے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ تباہ و برباد ہوتا ہے۔ لہٰذا جو ہمارے مسلمان بھائی، بعض اوقات آپ بھی گھروں میں دیکھیں گے، دوست احباب، رشتہ دار، اپنی سگی اولاد، آپ بار بار نماز کا کہتے ہیں، نہیں پڑھتے، گناہ کرتے رہتے ہیں، ان سے مایوس نہ ہوں، کہتے رہیں، پیار اور محبت سے کہتے رہیں، انشاءاللہ کبھی نہ کبھی مائل ہو جائیں گے۔ یہ لیکن ایسی کچھ سرکش قوم ہے کہ جو باوجود آپ کی تلقین کے الٹا لڑتی ہے، مارتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، پھر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، چاہے تو بخشے گا، چاہے تو نہیں، چاہے تو اسباب ہدایت اختیار کرنے کے لیے ان کو مائل کر دے گا، چاہے ان کے حال پر چھوڑ دے گا، پھر یہ معاملہ ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایسا ہوا کہ اذان کے وقت سے پہلے ہی مؤذن صاحب نے اذان شروع کر دی اور اللہ اکبر وقت سے پہلے کہہ دیا، انہیں سے ہم نے ٹائم نوٹ کیا تو پہلے کہہ دیا اور پھر باقی اذان وقت کے اندر دی، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اذان کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے، یعنی اذان سنت موقدہ ہے، جہاں پر باقاعدہ جماعت قائم ہوتی ہے ادھر کے لیے اذان، اس مسجد میں اذان سنت موقدہ ہے، اور اس کے لیے شرط ہوتا ہے کہ وقت ہو چکے اس کے بعد آپ کریں، حتیٰ کہ اللہ اکبر وقت سے پہلے کہا اور باقی اذان وقت کے اندر دی، اذان سنت موقدہ ادا نہ ہوئی، واجب الادا ہوگی، اس کو دوبارہ ادا کرنا چاہیے۔ لیکن آج کل جو صورتحال ہے کہ آپ کیلنڈر دیکھ کر آپ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اس وقت سے پہلے دے دی، جو آپ جس وقت کو فالو کر رہے ہیں اس میں یہی اصول رکھیں، ٹھیک ہے، لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں گنجائش بھی ہوتی ہے۔ ادھر ہی آپ دیکھ لیں کچھ مساجد ایسے ہوں گے جن میں 2 منٹ آگے 1 منٹ پہلے کا وقت ہوگا، جیسے رمضان میں افطار کا ٹائم دیکھ لیں، کوئی 1 منٹ پہلے افطار کروا رہا ہوتا ہے، کوئی 1 منٹ بعد، کوئی اس طرح ٹی وی پہ آپ دیں گے چینلز پر، کوئی کبھی کر رہا ہے، کوئی کبھی کر رہا ہے، کوئی کبھی کر رہا ہے، تو تھوڑا فرق ہوتا ہے، اس پہ بھی ایک تفصیل ہے جو ابھی وقت اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ مؤذن صاحب سے کبھی کبھار ایسا ہو جائے تو یہ بھی نہ کریں کہ عتاب نازل کر دیں، ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیں، سختی کریں، جاب سے نکالنے کا کہیں، ایسا نہیں، ہو جاتی ہے مسٹیک، لیکن بہرحال اس اذان کو دوبارہ کہیں تو سب سے بہتر ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی معاملے میں کسی نے کہا کہ قرآن پہ ہاتھ رکھو، اور یہ شخص کہتا ہے کہ میں اس معاملے میں جھوٹا تھا، میں نے قرآن پہ ہاتھ نہیں رکھا، ایک سپارہ لیا، اس پہ ہاتھ رکھ لیا اور قسم کھا لی۔ اب بعد میں جب احساس دلایا گیا تو یہ شخص یا کوئی بھی کہتا ہے کہ جی یہ تو سپارہ تھا، قرآن کو ہی تھا، قرآن پہ ہاتھ رکھیں تو منع ہوتا ہے جھوٹی قسم کھانا، میں تو سپارے پہ ہاتھ رکھ کے کھائی، تو بتائیں۔ اور یہ کہا کہ یہ قسم ہی نہیں ہے کیونکہ قرآن کی قسم کوئی تھی تو میں نے سپارے پہ ہاتھ رکھ کے کہی تھی، تو یہ قسم مانی جائے گی کہ نہیں؟
دیکھیں اس طرح کے ہیلے بہانے اور شیطانی طور پہ اپنے اجتہادی خود ہی مسائل نکال لینا بالکل درست نہیں ہے۔ قرآن کی اگر ایک آیت بھی لکھی ہو تو یہ قرآن ہے۔ ہاں ہمارے عرف میں جو قرآن کہلاتا ہے وہ ایک الگ بات ہے کہ کسی پیپر پہ آیت لکھی ہو تو کوئی یہ کہے گا یہ، ہم کہیں گے قرآن اٹھا کے لاؤ، وہ اس کی طرف کبھی نہیں بڑھے گا، وہ جائے گا کتاب اٹھا کے لائے گا۔ تو یہ شناخت اور پہچان اور عرفاً کتاب کے اوپر اس کے اطلاق ہوتا ہے، لیکن قرآن جس کو کہتے ہیں کہ کلام الہی ہو، وہ ایک آیت بھی لکھی ہوگی تو یہ قرآن ہی ہے، یہ کلام الہی ہے۔ ایک آیت پہ بھی ہاتھ رکھ کے اگر آپ قسم کھائیں گے تو یاد رکھیں ایک ایک آیت وہی اہمیت رکھتی ہے جیسے پورا قرآن اہمیت رکھتا ہے، کہ سارا کا سارا اللہ کا کلام ہے۔ اس طریقے سے کہنا کہ جی میں نے تو سپارے پہ ہاتھ رکھا تھا پورے قرآن پہ نہیں، تو یہ تو قسم مانی نہیں جائے گی، بالکل مانی جائے گی۔ اور اصل میں آپ قرآن پہ ہاتھ کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے رکھتے ہیں کہ سامنے والا اس کے احترام کو ملحوظ رکھ کر آپ کی بات کا یقین کر لے۔ اور کیوں یقین کر لے؟ کیونکہ وہ آپ کے بارے میں حسن ظن قائم کرتا ہے کہ یہ اتنا بے حیا تو نہیں ہو سکتا کہ اس کتاب کے احترام کو پامال کرتے ہوئے جھوٹی قسم کھا لے۔ تو اس وجہ سے آپ قرآن پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ تو کیا قرآن کی ہر آیت ایسی اہمیت کی حامل نہیں ہے کہ اس کو اتنی عزت اور احترام دینا چاہیے؟ اب یہ کہنا کہ پورے قرآن ہوتا تو الگ بات ہے، سپارہ اس کے مطلب اس میں تو حقارت کا پہلو نکل آیا کہ ایک سپارے میں جتنا قرآن موجود ہے اس کی وہ اہمیت نہیں جتنے پورے کی ہے۔ یہ آپ نے جو غیر منصفانہ ایک تقسیم کی غلط ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، احتیاطاً تجدید ایمان، تجدید نکاح کریں، اور خدا را آپ سمیت ہر ایک بھائی بہن سے میں گزارش کرتا ہوں کہ دینی مسائل کو جب تک آپ نے علماء سے نہ سیکھ لیا ہو عقلی طور پہ حل کبھی نہ کریں۔ دین اگر عقل سے حل ہو جاتا تو پھر شریعت کو قرآن کے نازل کرنے کی کیا، اللہ کو قرآن کو نازل کرنے کی کیا ضرورت ہوتی؟ اللہ تعالیٰ یہی فرماتا اپنی عقل سے حل کر لو، ہم نے تمہیں عقل دی ہے۔ لیکن ہمیں اپنی عقول کو قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے تابع کرنا ہے، یہی ہمارا امتحان ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہماری عقل میں نہیں آتی۔ فجر کے اندر 2 رکعتیں، فرض کی بات کر رہا ہوں، ظہر میں 4، عصر میں 4، مغرب میں 3، عشاء میں 4، کیوں یہ ترتیب رکھی بتائیں ذرا عقل سے؟ تو یہ آپ ثابت کرنا بہت مشکل ہے، ایسے ہزاروں چیزیں ہوتی ہیں، لہٰذا عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں۔ اور بعض اوقات لوگ جو ہے جب ان کو سمجھایا جائے تو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ پہلے شاید اتنا سخت حکم نہیں ہوتا، لیکن جب انا کا مسئلہ بنا کر اپنی غلطی پر ڈٹ جاتے ہیں، اکڑ جاتے ہیں، تو بعض اوقات آہستہ آہستہ کفر تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی شرعی لحاظ سے ہو جائے، اپنے بالکل عاجزی اختیار کریں کہ ٹھیک ہے میں بھی انسان، مجھ سے بھی خطا ہو سکتی ہے، آپ سے بھی ہو سکتی ہے، ہم فوراً کہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، اگر علماء کہتے ہیں، آپ نے کوئی فتویٰ وغیرہ دیکھ لیا، کسی عالم کی کلپ وغیرہ سن لی، کسی عالم سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا ہاں آپ نے غلطی کی ہے، فوراً سرنڈر کریں کہ ٹھیک ہے میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ آپ کی عزت میں اضافہ ہی فرمائے گا۔